عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور نے اپنے زمانے کے ایک معروف محدث شریک بن عبداللہ سے فرمائش کی کہ وہ کوفہ کے قاضی بن جائیں۔ شریک بن عبداللہ نے امام ابو حنیفہ کی طرح معذرت کر لی۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کا انکار برداشت نہیں کیا تھا، لیکن اس نے شریک بن عبداللہ سے سختی کرنے کی بجائے اصرار کیا کہ حکومت کو ایسے منصفوں کی ضرورت ہے جو اسلامی شریعت کے تقاضوں کے مطابق لوگوں کو جلد از جلد انصاف فراہم کر سکیں۔ خلیفہ منصور کے اصرار پر شریک بن عبداللہ نے قاضی کا عہدہ قبول کر دیا۔ خلیفہ منصور کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا محمد مہدی مسند خلافت پر بیٹھا تو اس نے بھی شریک بن عبداللہ کا عہدہ برقرار رکھا۔ ایک دفعہ شریک بن عبداللہ کی عدالت میں ایک عورت پیش ہوئی اور کوفہ کے گورنر موسیٰ بن عیسیٰ پر الزام لگایا کہ اس نے میرے کھجوروں کے باغ کو مجھ سے زبردستی خریدنا چاہا۔ جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے میرے باغ کی دیواریں گرا دیں تاکہ میں مجبور ہو کر اپنا باغ اسے بیچ دوں۔ معاملہ کچھ یوں تھا کہ اس عورت کے باپ کا دریائے فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا۔ باپ کے انتقال پر یہ باغ بہن بھائیوں میں تقسیم ہوا تو اس عورت نے اپنے حصے کے ارد گرد دیوار بنا لی۔ گورنر موسیٰ نے اس عورت کے بھائیوں سے یہ باغ خرید لیا، لیکن یہ عورت اپنا حصہ گورنر کو فروخت کرنے سے انکاری تھی۔ وہ گورنر کی زور زبردستی سے نجات کے لیے قاضی شریک بن عبداللہ کو اپنی فریاد سنا چکی تو قاضی نے گورنر موسیٰ کو اپنی عدالت میں طلب کر لیا۔ قاضی کا پیامبر طلبی کا حکم نامہ لے کر گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر غصے میں آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ایک محافظ سے کہا کہ قاضی صاحب کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ میرے منصب کا لحاظ کریں اور مجھے ایک جھوٹی عورت کے ساتھ کھڑا نہ کریں۔ محافظ گورنر صاحب کا پیغام لے کر قاضی شریک بن عبداللہ کے پاس پہنچا تو قاضی نے اس کی گرفتاری کا حکم دے کر اسے جیل میں بند کر دیا۔ جب گورنر کو پتہ چلا کہ اس کا محافظ گرفتار کر لیا گیا ہے تو وہ مزید غصے میں آ گیا۔ اس نے ایک بڑے افسر کو قاضی کے پاس بھیجا۔ اس افسر نے قاضی سے کہا کہ ہمارا محافظ تو گورنر صاحب کا صرف ایک پیغام لے کر آیا تھا، آپ نے اسے گرفتار کیوں کرا دیا؟ قاضی نے کہا تم ایک ناجائز کام لے کر میرے پاس آئے ہو اور شریعت کے تقاضوں کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ قاضی نے اس افسر کو بھی گرفتار کرا دیا۔ جب گورنر کو پتہ چلا کہ اس کا بھیجا گیا دوسرا پیامبر بھی گرفتار ہو گیا تو وہ زخمی سانپ کی طرح تڑپنے لگا۔ اس نے کوفہ کے کچھ معززین کو بلایا اور کہا کہ آپ قاضی صاحب کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے میری توہین کی ہے، میرے منصب کا کوئی خیال نہیں کیا، میں عام شہری نہیں ہوں کہ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔ یہ معززین گورنر کا پیغام لے کر قاضی صاحب کے پاس آئے تو قاضی شریک بن عبداللہ نے ان حضرت سے کہا تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں مزاحم اور قوانین شریعت کے نفاذ میں رکاوٹ بن رہے ہو، تمہاری سزا قید ہو سکتی ہے۔ قاضی نے ان معززین شہر کو بھی گرفتار کرا دیا۔ ان معززین کی گرفتاری کا پتہ چلنے پر گورنر آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ خلیفہ مہدی کا چچا بھی تھا، طاقت کے نشے میں چور تھا۔ وہ اپنا گھڑ سوار دستہ لے کر پہنچا اور ان سب کو رہا کرا لیا جن کو قاضی نے گرفتار کرایا تھا۔ اگلے دن کوتوال نے قاضی کو اطلاع دی کہ کل رات گورنر صاحب اپنے تمام پیامبروں کو جیل سے نکال کر لے گئے۔ قاضی صاحب نے عدالت برخاست کی اور کہا کہ میں نے یہ منصب امیر المومنین سے نہیں مانگا تھا، انہوں نے اس شرط پر یہ عہدہ میرے سپرد کیا تھا کہ وہ یا ان کا کوئی اہلکار عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ شریک بن عبداللہ قاضی کے عہدے سے استعفیٰ دے کر گھر روانہ ہو گئے اور بغداد کے سفر کی تیاری شروع کر دی تاکہ امیر المومنین کو استعفے کی وجہ بتا سکے۔ گورنر موسیٰ کو پتہ چلا کہ قاضی صاحب استعفیٰ دے کر بغداد جا رہے ہیں تو حواس باختہ ہو گیا۔ فوراً قاضی صاحب کے پاس پہنچا اور معافیاں مانگنے لگا۔ قاضی نے کہا کہ جن لوگوں کو تم نے جیل سے نکالا ہے انہیں واپس جیل میں بند کرو۔ گورنر نے اپنے تمام ساتھیوں کو جیل میں بند کر دیا۔ پھر گورنر عدالت میں پیش ہوا، اسے فریادی عورت کے سامنے کھڑا کیا گیا۔ گورنر نے تسلیم کیا کہ وہ عورت سچ کہتی ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ اس عورت کے باغ کی دیواریں دوبارہ تعمیر کروائیں۔ گورنر نے حکم کی تعمیل کی اور یوں یہ واقعہ اسلامی عدل و انصاف کی ایک روشن مثال بن گیا۔ قاضی شریک بن عبداللہ نے انصاف کی فراہمی کے لیے طاقت کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ قائم کی تھی اس کی بنیاد بھی عدل و انصاف تھی۔ ایک دفعہ خاندان قریش کی ایک عورت نے چوری کی۔ کچھ لوگ قریش کی عزت کے لیے اس عورت کو سزا سے بچانا چاہتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کی سفارش لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور اس عورت کے لیے معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اس لیے تباہ ہوئے کہ وہ غربا پر حد جاری کرتے تھے اور عمرا سے درگزر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں ان پر بھی حد جاری کر دیتا۔ آپ نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اسلام میں انصاف کسی عہدے، رنگ، نسل یا مذہب دیکھ کر نہیں کیا جاتا۔ قیوم نظامی اپنی کتاب معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ابو بکر حساس کی ایک روایت کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان نے کسی کی ذرا چوری کر لی۔ جب اندیشہ ہوا کہ یہ چوری کھل جائے گی تو اس نے یہ ذرا ایک یہودی کے گھر پھینک دی۔ یہ ذرا یہودی کے گھر سے برآمد ہو گئی، لیکن یہودی نے چوری سے انکار کیا۔ اصلی چور نے یہودی کو پھنسانے کے لیے بہت سے مسلمان اپنے ساتھ ملا لیے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہودی کو بے گناہ قرار دیا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ انصاف قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ حکم بھی ریاست مدینہ میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کا ضامن بنا۔
यही वो हुक्म था जो शरीक बिन अब्दुल्ला समेत कई काजियों के तारीखी फैसलों की बुनियाद बना। लेकिन सोचने की बात यह है कि आज जो लोग रियासत मदीना कायम करने के दावे करते हैं, उनके कौलो फेल में आपको शरीक बिन अब्दुल्ला के किरदार की झलक नजर आती है या कूफा के गवर्नर मूसा के किरदार की? अपने गिर्द नजर दौड़ाइए। क्या निचली अदालतों से आला अदालतों तक किसी मजलूम औरत को मुंसिफों तक बराह रास्त रसाई हासिल है? वकील की फीस अदा किए बगैर इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल है। नैब से लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक कहीं भी फौरी इंसाफ नहीं मिलता। नैब को शुरू दिन से सियासी मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और इस इदारे की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गवाही तो सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान भी दे चुके। रही सही कसर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पूरी कर दी है। इलेक्शन कमीशन में 2014 से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस जेरे इल्तबा है। रियासत मदीना की अलम बरदार तहरीक इंसाफ को चाहिए था कि वो इस केस को लटकाने और केस की कार्रवाई को खुफिया रखने की दरख्वास्तें करने की बजाय इलेक्शन कमीशन से कहती कि केस का फैसला जल्द अज जल्द किया जाए। लेकिन इस केस को 6 साल तक लटकाकर इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को तो तमाशा बना ही दिया, लेकिन पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने का दावा करने वालों को कूफा के गवर्नर मूसा के साथ खड़ा भी कर दिया।